السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، ایسی عبادت جس کی فضیلت بہت زیادہ ہو، جس میں سے ایک بہت ہی مشہور نماز صلاۃ التسبیح کے نام سے مشہور ہے۔ بہت ساری عورتیں اس کے متعلق بڑی کنفیوز ہوتی ہیں کہ کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، کیا اس کی فضیلت ہے یا نہیں، اگر ہے تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو آج ہم اس نماز کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بہت سے لوگ بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے بدعت یا ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے، محدثین کیا کہتے ہیں اور ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ہے، سنن نبی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا عباس، کیا میں تمہیں عطیہ نہ دوں، یعنی تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں بخشش نہ دوں؟ کیا میں تمہیں 10 خصلتیں نہ سکھاؤں؟ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تمہارے اگلے پچھلے پرانے نئے جان بوجھ کر اور غلطی سے کیے گئے چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر سب گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز کا طریقہ بتایا جس میں سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر رکعت میں 75 دفعہ، جیسا کہ قیام میں جو ہے 15 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع سے اٹھ کے 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، سجدے سے درمیان میں 10 دفعہ، پھر اٹھ کے 10 دفعہ، اور اسی طرح پھر سلام میں بھی 10 دفعہ، تحیات میں بھی 10 دفعہ، اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ پوری نماز پوری کی جاتی ہے۔ اب یہ اس کی تحقیق کرنی ہے کہ کیا یہ حدیث مبارکہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کیا اس کی سند کیا ہے، کیا یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ یہ روایت یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہے، جو اوتھینٹک بکس ہیں۔ محدثین کا اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، ان سب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب جب یہ سارے مین علماء جو ہیں محدثین ہیں وہ اس کو ضعیف روایت قرار دے رہے ہیں، یعنی یہ صحیح درجہ کی روایت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس کو پڑھنے کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ امام ترمذی، امام حاکم اور امام نووی کا بیان لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو حسن درجے کی غریب روایت کہا ہے، اور امام ابو داؤد نے روایت تو نقل کی لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے صحیح یا ضعیف نہیں درجہ دیا۔ امام ترمذی نے اس کو حسن غریب درجہ کی روایت کہا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث متفق علیہ صحیح بالکل نہیں ہے، قطعی الثبوت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اختلافی ہے، بعض کے نزدیک حسن اور بعض کے نزدیک ضعیف ہے۔ اب جو صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ حدیث کے مطابق جو حدیث آپ کے سامنے رکھی اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے نفل کی نیت سے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ یا کوئی سورت، پھر 15 مرتبہ تسبیح، پھر رکوع میں، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، اس طرح 75 دفعہ بنے گی۔ 4 رکعت میں ٹوٹل 300 دفعہ بنے گی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ نماز نہ فرض ہے نہ سنت ہے، بلکہ یہ نفلی نماز ہے، رمضان میں یا کسی خاص رات کی لازمی عبادت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو جان لینے کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے، یعنی اب حقیقت سامنے رکھ دی ہے کہ یہ صحیح درجہ کی نہیں ہے، ضعیف ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پھر اس کو نفل سمجھ کر پڑھیں، فضیلت کا یقین قطعی نہ رکھیں بالکل بھی، دوسروں پر لازم نہ کریں کہ دوسرے بھی اس کو پڑھیں، دوسروں کو فضیلتیں ہم سنائیں۔ اگر آپ نے پڑھنی ہے، آپ کی مرضی ہے، 4 رکعت نفل عام جیسے نفل ہوتے ہیں اسی طرح اس کو پڑھیں، اور بہت زیادہ فضیلت اس کی اپنے پاس سے نہ بنا لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہم اپنے پاس سے اتنی بڑی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتے۔ اب جو اس کے درمیان میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، جو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اس طرح کے جتنے بھی کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات خود بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن ان کو اس انداز سے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو الگ پڑھیں تو بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر آپ اس کو نماز کا وہ حصہ بنا کر تو بات نماز کی ہو رہی ہے کہ وہ طریقہ ثابت نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حرج کیا ہے، اگر نہیں بھی ثابت تو کیا ہوا، ہم الفاظ تو اچھے بول رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں اس میں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ بالفرض آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، اور 1 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ 2 سجدے کی بجائے آپ 3 سجدے کر لیں، یا 1 رکعت میں آپ 4 سجدے کر لیں، تو سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس میں کیا گناہ ہے، کیا حرج ہے؟ سجدہ ہی اضافی کیا ہے نا۔
کوئی گناہ والا کام تو نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، کیوں ہم نے 2 سجدے اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا یہی طریقہ بیان فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی طرف سے نماز میں سجدے رکوع زیادہ یا کم نہیں کرتے تو باقی عبادات کا بھی یہی حال ہے۔